وعلیکم السلام امن بھائی. جی میں آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں پیش کر دوں. جی آپ کی محبت کی باتیں چل رہی ہے. محترم حضرات، ابھی جو ملک کے حالات ہیں، جی بہت سو کو میں نے بھیجا ہے اور ایڈ کرنے کی کوشش بھی میں کر رہا ہوں بہت سو کو. میں چاہتا ہوں کہ آپ سب جڑیے اور آپ سب جڑ کر کے بات کیجیے. میری خواہش ہے کہ آپ سب جڑیے، سمجھے نا. اور آپ سب جب جڑیں گے نہیں تو پھر فائدہ کیا ہوگا میرا لائو میں آ کر کے باتیں کرنا. تھوڑی سی آواز آپ لوگوں کو کم جائے گی، مائک ہٹا دے رہا ہوں کیونکہ جوڑنا پڑ رہا ہے اسی لیے. تو آپ لوگ زیادہ سے زیادہ جڑ جاتے تو اچھا رہتا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ حافظ. ہائے جی ہاں بھائی، آپ کہاں کہاں سے جڑے ہوئے ہیں تھوڑا سا کمنٹ باکس میں کرے. ایک ہی شخص نے ابھی تک لائک کیا ہے. بھائی لائک کیجئے، شیئر کیجئے لائیو کو تاکہ زیادہ سے زیادہ ساتھی جڑ سکے. محترم حضرات، فی الحال جو ابھی یہ مدعا اٹھایا جا رہا ہے کہ جو یہاں پر بہار میں ارریہ ضلع میں ایک بھاشن دیا کسی نے، بی جے پی کے نیتا، اس کی وجہ سے پرابلم کھڑی کرنے کے لیے، یہ سب کوئی پہلے کی بات نہیں. یہ ساری باتیں بہت پرانی بات ہے اور اس طرح کی باتیں ہوا کرتی ہے. اس کے لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ بنہارا مجمل مصطفیٰ اور مزمل صاحب بنارا، خیر مقدم استقبال آپ کا. آپ ریکویسٹ بھیجتے تو آپ کو ایکسپٹ کر لیا جاتا، پھر آپ سے بات کی جاتی. یہ جو فسادات پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ کوئی پہلی بات نہیں ہے. اس سے بہت مرتبہ جو ہے نا اس طرح کے حالات پیش کر دیے گئے ہیں. لیکن میں آپ لوگوں سے بڑے ہی مؤدبانہ اور مخلصانہ آپ سے التماس کرنا چاہتا ہوں کہ حضرات، یہ جو حالات آج کل آ رہے ہیں، یہ جو حالات آج کل آ رہے ہیں، یہ کیوں آ رہا ہے؟ پہلی کمی ہماری جو پہلی سب سے بڑی کمی ہے وہ شکشا کی کمی ہے. ہمیں شکشا پراپت کرنا ہوگا. ہمیں شکشا پراپت کرنا ہوگا اور وہ شکشا میں دین اور دنیا دونوں کو سامنے رکھنا ہوگا. ایک طرح سے جو ہے نا نہیں چلے گا. ہمیں دین اور دنیا دونوں کو ساتھ میں لے کر نہیں سیکھیں گے پھر بھی پرابلم ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ آپ کم سے کم 1000 لوگوں تک تو لنک شیئر کر دیا گیا ہے. وہ 1000 لوگ میں سے کچھ تو جڑے. میں ایم ڈی ریحان رضا، وعلیکم السلام، خیریت سے ہیں آپ؟ تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ حالات اس طرح کے ہیں. ان کی وجوہ جو ہے، سب سے پہلے شکشا. صرف دنیاوی علم لیا جائے اور اخروی علم کو چھوڑ دیا جائے پھر بھی پرابلم آئے گا. اور صرف اخروی علم کو لیا جائے، دین شرعیہ کو لیا جائے اور دنیا کے علم کو چھوڑ دیا جائے پھر بھی پرابلم ہوگا. نیو ٹیکنالوجی کا استعمال اگر کرنا آپ نہیں سیکھیں گے، دنیا کے حالاتوں سے آپ لڑنا نہیں سیکھیں گے اور دنیا کے تقاضوں پر آپ کھڑا ہونا نہیں سیکھیں گے تو پھر آپ جو ہے نا پرابلم میں پھنس جائیں گے. پھر آپ کیا ہوگا؟ آپ کیا کہوں گے؟ پرابلم میں آپ پھنس جائیں گے اور بہت ہی زیادہ پرابلم میں آپ پھنسیں گے. آپ بہت ہی زیادہ پرابلم میں پھنسیں گے. نیو ٹیکنالوجی. اب مجھے ایک بات بتلائیے، نیو ٹیکنالوجی آپ پرانے ہی 1400 سال پرانے انداز میں جینے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں. آپ کیا چاہ رہے ہیں کہ آپ گدھے پر سواری کریں، گھوڑے پر سواری کریں، اونٹ پر سواری کریں؟ آپ کو بائک نہیں چاہیے؟ آپ کو بائک نہیں چاہیے؟ آپ کو کار نہیں چاہیے؟ تو بھائی آپ کو وہ چیز چاہیے جس کے فائدے آپ کو نظر آ رہے ہیں، اور جن کے فائدے نظر نہیں آ رہے وہ چیزیں آپ کو نہیں چاہیے. آپ نے وہ چشمہ نہیں لگایا جن سے فائدہ نظر آئے. آپ نے علم کا چشمہ نہیں لگایا، آپ نے تجربہ کا چشمہ نہیں لگایا. اگر آپ علی میاں ندوی صاحب کے فین ہوتے اور علی میاں ندوی صاحب کو آپ پڑھے ہوتے تو آپ کو یہ حال آج دیکھنا نہیں پڑتا.
آج آپ کو